دوستو، شہر گلستان بنگلور میں ماہر القرآن انٹرنیشنل اکیڈمی کے تحت ماہر القرآن آل انڈیا ایوارڈ 2026 کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ بنگلور کے HBR لے آؤٹ بیریز ایمیٹی ہال میں یہ خوبصورت روحانی و نورانی تقریب منعقد ہوئی۔ قرآن مجید کی اہمیت، فضیلت، برکت کو بیان کیا گیا۔ مختلف شہروں سے آئے ہندوستان کے مختلف شہروں سے آئے پارٹیسپینٹس نے دلکش اور دلچسپ انداز میں کلام الہی پیش کیا۔ ماہر القرآن انٹرنیشنل اکیڈمی کے ذمہ داروں نے کہا کہ اس پوری کوشش کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن مجید کو نوجوانوں کے سینوں میں مضبوطی کے ساتھ بٹھانا ہے۔ ہر ایک میں قرآن پڑھنے کے، قرآن حفظ کرنے کے، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کے شوق و ذوق کو پروان چڑھانا ہے۔ تو دوستو، آج بتاریخ 21 جون بروز اتوار بیریز ایمیٹی ہال میں ہوئی اس شاندار تقریب کا ایک منظر، نورانی منظر، جنوبی ہند نیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء فاستخف
كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعم کہ اس کو سمجھیں، اس پہ عمل پیدا کریں اور دوسروں میں اس کی تبلیغ کریں. تو یہی تھا مقصد. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مقصد کو آپ سب لوگوں نے صحیح طریقے سے سمجھا ہے اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہم یہ ماہر القرآن اور انڈیا ایوارڈ نہیں، انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ یہ ماہر القرآن انٹرنیشنل ایوارڈ بنے انشاءاللہ. اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ ہماری خواتین بہنیں جو ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی کئی بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ وہ ماہرۃ القرآن بنے، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اس امت کا نام روشن کرے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس امید کے ساتھ میں مسابقے کا خاتمہ کرتا ہوں اور کچھ الفاظ ہمارے ججز جو ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ، سب سے میں گزارش کروں گا 1-2-3 منٹ کے لیے سب اپنے تاثرات انشاءاللہ سب دیں انشاءاللہ. کو سمجھنے سمجھانے میں ہم نے وقت گزارا ہے. یہ ہماری زندگی کے حسین ایام میں سے ایک دن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی ان مجلس کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس کا بھرپور اجر ہم تمام کو نصیب فرمائے اور اس مسابقے کے منظمین کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. جیسا کہ آپ تمام نے دیکھا اور پڑھا، اس مسابقے کا نام ہی ماہر القرآن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس لفظ کو لیا گیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ماہر، قرآن مجید کی تلاوت، اس کی ادا اور اس کو ویسے تلاوت کرنا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا، اس طریقے پر تلاوت کرنا ان قراء کا، ان ماہرین کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان لوگوں کے ساتھ رکھا جو اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ مع السفرة الكرام البررة. تو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین فرشتے، حاملین وحی، مبلغین رسالات، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ماہرین کا مقام دے رکھا ہے. ان کی صحبت میں یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن رہیں گے. مگر ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس مہارت کے درجے کو پہنچنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور سیکھتا ہے، اہل علم کے پاس جا کر، قراء کے پاس بیٹھ کر، معلمین کے پاس بیٹھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے، تجوید سیکھتا ہے، صحیح قرآن مجید کو ادا کرنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے، مگر اس کے لیے 2 اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. چونکہ اس کی مشقت اور پھر اس کی کوشش اور محنت پلس اس کی تلاوت، اس کے لیے 2 اجر ہیں. مگر جو ماہر ہیں
اس کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اونچا بیان فرمایا ہے. کی ضرورت ہے. مجھے بہت خوشی کہ یہاں پر یعنی جو چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے وہ یہ کہ کم وقت میں بچے کو حافظ جہاں بنا رہے ہیں وہاں پر قرآن کو سمجھنے کی جو ہے ایک سوچ طالب علم میں اس کے خاندان میں ڈالی جا رہی ہے اور امت کو بھی اس کا پیغام دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اکیڈمی کو لے کے چل رہے ہیں. یہاں پر مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ آج کے دور میں جو کہ اکیڈمک اور انگریزی زبان انٹرنیشنل زبان ہے، جو وقت کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو دین قرآن میں ہے یہ قرآن کی تعلیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور دونوں کے لیے وقت بہت ہی کم ہوتا ہے. تو کم وقت میں دو اہم چیزیں حاصل کرنا، اس کو کیسے حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کے لیے ہم کو جو پلاننگ کرنا پڑے گی کہ ہم جو ضروری ہے اس کو جو اپنا جو غیر ضروری ہے اس کو چھوڑ دیں. جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا ایک طالب علم یہاں پر آ کر یعنی قرآن کی صورت، اس کا نمبر، پارے کا نمبر وغیرہ جو ذکر کر رہے تھے، یہ مطلوب نہیں ہے. اس سے بہت محنت ہوتی ہے. اساتذہ مدارس کے ذمہ دار اس سے بہت محنت کرتے ہیں. بجائے اس پر محنت کرنے کے ہم اگر فہم قرآن کے الفاظ کے معانی کو یاد کرانے پر ہم توجہ دیں اور وقت کو استعمال کریں تو زیادہ مفید ہوگا. ایسے بہت سے غیر ضروری ہمارے پاس مدارس اسلامیہ میں جو ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز، رکوع نمبر، آج کا جو مسابقہ تھا ایک کلو کی نوعیت کا تھا، اس میں متسابق امیدوار سے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ دو اجزاء کے معانی اور مفاہیم مطلوب تھے. یقیناً ایک انوکھا قدم ہے جس کی طرف ماہر قرآن اکیڈمی والوں نے اٹھایا ہے. امید کرتا ہوں کہ جو ہندوستان کے دیگر تعلیمی ادارے بھی، مدارس اسلامیہ بھی اور اسکول بھی، اکیڈمک جہاں جو قرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے وہ بھی اسلامی فوٹو دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ دن بدن مدارس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. فکس مدارس نئے وجود میں آتے جا رہے ہیں. اسی طرح مختلف اسکولوں میں صباحی اور مساحی اور صبح میں اور شام میں حفظ کرایا جا رہا ہے. یہاں تک کہ مساجد کے مکاتب کے اندر بھی صباحی اور مساحی مکاتب کے اندر بھی قرآن کروایا جا رہا ہے. لیکن مسافات کو افسوس کی بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ طلباء کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا ہے، ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے، مخارج اور صفات صحیح ہوا کرتے ہیں. تو ماں باپ ایسے اداروں کا انتخاب کریں جہاں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھی ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے اہتمام کے ساتھ صحیح مخارج پڑھائے جاتے ہوں، ان کا اہتمام کیا جائے. یہ جو ادارہ ہے ماہر قرآن اکیڈمی، یہ اس بات کے لیے مشہور ہے کہ ان کے یہاں قرآن کریم کو اچھے معیار کے ساتھ صحیح تجوید سے پڑھایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو جہاں قرآن کریم سکھاتے ہیں، آن لائن کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آن لائن تلاوت کے ذریعے ہم بہت سے قرآن کی تلاوتیں سن کر بھی اپنی تلاوت میں ترقی کر سکتے ہیں. خصوصاً محمد صدیق علوی شاہ بھی جو مصر کے قاری ہیں اور موجودہ دور میں شیخ عبداللہ بن عواد الجوہنی مسجد حرام کے امام و خطیب ہیں. اسی طرح جو مسجد نبوی کے شیخ علی بن الرحمن الحزیفی حفظہ اللہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تلاوت دنیا کے اندر انتہائی درجے کے اعلیٰ اور معیاری مانی جاتی ہیں. ایسے ائمہ کے اس قرآن کی تلاوتیں سننا، اس کی طرح پڑھنے کی کوشش کرنا، حروف اور الفاظ کو اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرنا، اس سے بھی ہماری تلاوتوں کے اندر جو ہے بہت اہتمام ہو سکتا ہے. بس کافی وقت ہو گیا.